بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیب کا ادارہ جو اس وقت بھرپور طریقے سے عمران خان کے خلاف کیسز میں آگے نظر آ رہا ہے، ویسے تو ہر ادارہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے، نیب نے بھی کیسز بنائے ہوئے ہیں، اور اسی نیب کے بارے میں خود موجودہ حکمران، یہ خاندان، جب نیب ان کے خلاف کارروائی کیا کرتا تھا تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی نیب کے ہوتے ہوئے ملک کہیں نہیں چل سکتا، حتیٰ کہ ان کے اپنے لوگ کہتے تھے کہ یا نیب رہے گا یا یہ ملک باقی رہے گا، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور آج وہی نیب بڑے زبردست طریقے سے عمران خان کے خلاف کیسز چلا رہا ہے۔ نیب کے بارے میں یہ تک کہا گیا تھا کہ اس کو اب ہم نے تقریباً ختم کر دینا ہے، اور پھر اس میں آ کر بہت سی انہوں نے تبدیلیاں کی تھیں اس کے قانون میں کہ جس سے یہ بچ گئے، ان کے کیسز ہی ختم ہو گئے۔ آج آپ کوئی کیس نہیں سنتے ہوں گے، سارے کیس ختم ہو گئے جو ان کے خلاف تھے، بڑے بڑے مضبوط کیس تھے، لیکن کوئی کیس بھی نہیں بچا۔ ایسی انہوں نے ترامیم کی کہ سارے بچ نکلے۔ اس کے بعد پھر یاد آیا کہ نہیں، ابھی عمران خان کو کس طرح سے قابو کریں گے، تو اس کے لیے کچھ اور پھر چیزیں واپس لائی گئیں۔ تو بہرحال ویسے تو قانون کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ اسے فائدہ دینے کے لیے نہ اس کے خلاف، لیکن نیب میں ہی سب کچھ ہوا۔ اب نیب کے ڈی جی نے، بڑے مشہور تھے، سلیم شہزاد، ڈی جی نیب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ 1 سال ابھی ان کی سروس کا باقی تھا۔ سلیم شہزاد ریٹائرڈ میجر ہیں، انہوں نے اپنے استعفے میں 4 صفحات لکھے ہیں اور سارا کچھ بتایا ہے کہ کہاں سے میں کہاں تک پہنچا، اور کئی اہم کیسز میں یہ رہے ہیں، اس میں شریف خاندان اور زرداری وغیرہ جو بھی ہیں ان کے خلاف بھی کیسز رہے۔ سلیم شہزاد کا استعفیٰ، سابق ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے 4 صفحات کا استعفیٰ چیئرمین نیب کو بھیجا ہے۔ صحت اور کچھ اور وجوہات کے باعث مزید نیب میں نہیں رہ سکتا، یہ کچھ اور وجوہات انہوں نے بتائی نہیں، صحت تو اپنی جگہ۔ بھاری دل کے ساتھ استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اچھا، دل بھی بھاری ہو گیا، یہ بھی عجیب بات ہے۔ تو پس پردہ اس کا مطلب ہے بہت سی کہانیاں ہیں کہ صحت تو اپنی جگہ لیکن اور بھی وجوہات ہیں، پھر بھاری دل ہے، دل بہت بھاری ہو گیا ہے۔ الحمدللہ میرے خلاف کرپشن الزامات میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا۔ فوج سے انجری کے باعث بطور میجر ریٹائرمنٹ لی اور 1999 میں نیب کے بانی ممبران میں سے ایک تھا۔ میں نے 18ویں گریڈ کے افسر کے طور پر کیریئر کا آغاز کیا اور 21 گریڈ میں ڈی جی کی پوسٹ تک پہنچا۔ سلیم شہزاد، اچھا یہ ڈی جی نیب لاہور بھی تھے، پھر ان کا تبادلہ ہوا، نیشنل ٹیلنٹ پول میں بطور ڈی جی نیب یہ تعینات تھے، تو وہاں سے اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ابھی ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے استعفوں کے بارے میں، وہ سیاسی طور پر ہے۔ پہلے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے گئے عمران خان کے کہنے پر، اب سینٹ سے بھی عمران خان نے کہہ دیا ان کی بھی کمیٹیوں سے استعفے دو۔ اور میں آپ کو ایک اور خبر بہت بڑی دے دوں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان اور بھی کچھ اعلانات کرنے والے ہیں جو غدار قسم کے ہیں تحریک انصاف میں، وہ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ اور ابھی آپ دیکھیے گا، ظاہر ہے دل پر چھریاں چل رہی ہیں، مرات ہوتی ہیں کمیٹیوں میں جب آپ بیٹھے ہوں، تو ان سے بھی محروم ہوا جا رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس سسٹم سے ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان نکلنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس سسٹم نے دیا کیا ہے؟ پاکستانیوں کے لیے تباہی ہے ہی۔ ابھی آپ سیلاب کی صورتحال دیکھ لیجئے۔ یقین جانے میں نے خود یہ چیز پڑھی ہے کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اور سمجھدار لوگ، کیونکہ عام عوام کو تو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے نا، جو کچھ صاحب حیثیت ہو اس کی کوئی بات سن لیتا ہے۔ تو جناب ایسے لوگ جن کی کوئی بات سنتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلاب میں بدنظمی دیکھ کر، لوگوں کو مرتا دیکھ کر، جو یہاں پر حالات ہیں، اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مریم نواز، مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کی ساری ٹیم ہوتی کرونا کے دور میں، جب عمران خان کے دور حکومت تھا، تو کیا تباہی اور بربادی ہوتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک مثال ابھی کی۔ کشتیوں کے حوالے سے تھا کہ جی کم کشتیاں تھیں، پتہ بھی تھا کہ یہاں پر اب سیلاب جا رہا ہے، اب جنوبی پنجاب کی طرف جا رہا ہے، بھارت سے آ رہا ہے۔ پہلے تو وہ بات چھوڑیے نا، جب جاپان کے دورے ہو رہے تھے، سیلاب پاکستان میں آ چکا تھا، پھر ہفتوں پہلے پتہ ہوتا ہے اتنا پانی آ رہا ہے، اتنا پانی آ رہا ہے۔ یہ بھی صورتحال پریڈکٹ کی ہوئی تھی کہ جی جنوبی پنجاب دیکھنا، جنوبی پنجاب دیکھا، کچھ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے جہاں سیلاب تھا وہاں ٹک ٹاکس، ویڈیوز، فوٹو سیشنز وہ ہوتے رہے۔ اب مریم نواز صاحبہ نے ادویات کی جو ایک گیم ڈالی ہے کہ جی ہم یہ دوائیاں دے رہے ہیں، خود پوسٹ کیا، اس پر بھی تصویر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھے تھے کہ مریم صاحبہ کو چونکہ پیغام آ گیا ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہوں گی، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں شکر ہے کہ نہیں، انہوں نے تصویری مہم سے پیچھے ہٹنے سے پھر انکار کر دیا ہے۔ تو اب جب جنوبی پنجاب میں تباہی اور بربادی ہو گئی ہے، تو نہیں پتا تھا یہاں پر بوٹس کی ضرورت ہوگی، یہاں پر لائف جیکٹ کی ضرورت ہو، کس چیز کی ضرورت ہوگی، سیکھ ہی لیتے۔ جو مشرقی پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے، جو بھارت میں ہو رہا تھا، پھر دیگر پنجاب کے علاقوں میں ہوا، جنوبی پنجاب میں پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس ہفتوں تھے، ہفتوں، دنوں کی بات نہیں کر رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی 1 لاکھ مانگ رہا ہے کشتی والا، کوئی 50,000، جتنا جس کے منہ میں آئے۔
وہ اتنے پیسے مانگنے لگ گیا. تو کیا کیا ہے جی, اعلان کر دیا کہ اب کوئی پرائیویٹ کشتی ہائر نہیں ہوگی, حکومت پیسے دے گی اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا. چلو جی, اب کیا ہوا ہے, کشتیاں لگی ہوئی ہیں اور سرکار وہاں سے کشتیوں کو جانے دے رہی. پہلے ہم ان کو ریگولیٹ کریں گے, کرایہ طے ہوگا, سب کے پتہ نہیں کیا نام نمبر سب وہ لیے جائیں گے, اندراج ہوگا, وہ ایک لائسنس والا پروسیس چلے گا, لوگ مرتے رہیں ڈوبتے رہیں, وہ ایک سرکاری کھاتے میں جب چڑھا جائے گا ایک ایک چیز ہوگی, اس کے بعد دیکھیں وہ لائن لگی ہوئی ہے کشتیوں کی ادھر بند کے ساتھ 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 ساتھ. یہ حال ہے, اتنی تباہی بربادی. بھائی آپ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے آپ پرووائڈ نہیں کر سکے, نہ یہاں صحت, نہ یہاں تعلیم, نہ پانی سرکاری طور پر. جو لینا ہے آپ پرائیویٹ خریدیں, سیکورٹی آپ پرائیویٹ, ٹھیک ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی آپ پرائیویٹ چلے جائیں, ورنہ آپ سرکاری سوسائٹیز میں رہیں گے نہ آپ کو پوچھنے والا ہوگا. بجلی, سیویج کا نظام خراب, سڑکیں ٹوٹی پوٹی, آپ کے کوئی پارک وغیرہ ہوگا, سب تباہ ہوگا, کوئی نہیں پوچھنے والا. تو آپ دولت مند ہیں, پیسہ ہے, تو آپ صحت بھی خریدیں, تعلیم بھی خریدیں, سرکار آپ کو کچھ نہیں دے گی. اب یہاں آپ ڈوب کے مر رہے ہیں تو کشتیاں کم ہیں, سرکار نہیں آپ کو دے گی, آپ پرائیویٹ کشتیاں حاصل کریں. لیکن اب سرکار نے اپنا نام چونکہ چھپوانا ہے, نام بنانا ہے کہ جی اسکینڈل بن رہا تھا, تو اب وہ سرکار اس میں بھی بیچ میں آ کر اور زیادہ تباہی اور بربادی پھیلا رہی ہے. ایسی سی ویڈیوز آ رہی ہیں, لوگ ڈوب رہے ہیں, عورتیں بچے دعائیاں دے رہے ہیں, چیخ و پکار ہے, لیکن کوئی سننے والا نہیں, بس وہ آ کے ٹک ٹاک بنائے اور وہ گئے. ایک اور ویڈیو سرفیس ہو چکی ہے کہ پولیس والے کھڑے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, ایک ہی تھیلا رکھا ہوا ہے, باری باری بندوں کو کھڑا کرتے ہیں, اس تھیلے کے ساتھ تصویر بناتے ہیں اور وہاں سے نکالتے ہیں, چلو آگے چلو آگے چلو. فوٹو شوٹس ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر. سرکاری کھاتوں میں سب اچھا ہے, اتنے لوگوں کو ریسکیو کر لیا, اتنے لوگوں کی جان مال بچا لیا. آپ نے سنا نہیں, منی نواز صاحب نے شاید 10 لاکھ لوگوں کی جان بچائی ہے, پتہ نہیں کتنے لاکھ مویشی بچا لیے ہیں. تو انہوں نے اکیلے اتنا کچھ کر دیا ہے, اور وہ کیا کریں, وہ سپر وومن اتنے ہی کر سکتی ہیں, تو ہر ایک کی جان تو نہیں جا کر بچا سکتی. تو میڈیا سے بھی اب ہٹایا جا رہا ہے. اب وجہ کیا ہے کہ سارے جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اب 45 ارب روپے کی وجہ سے جیب میں ہیں. تو اب ہوگا کیا کہ سوشل ڈیجیٹل میڈیا ہی ہے جہاں پر یہ حقیقت دکھائی جائے گی, اور بس یہ فوٹو شوٹس ہوں گے, اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. سرکاری سطح پر تو سب ٹھیک ہے, لوگوں کو ریسکیو بھی کر لیا گیا ہے, ادویات بھی پہنچائی جا رہی ہیں, ان کے پاس کھانا بھی مریم صاحبہ خود ڈال کے دے رہی ہیں, کوئی فکر فاقہ نہیں ہے, ان سے وعدے بھی کر لیے, ان کے گھر بھی بن جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا جس طرح سندھ میں بن گئے تھے, جس طرح پہلے 2022 کے سیلاب میں ہو گیا تھا, وہاں سب کچھ اچھا ہے. لیکن حقیقت میں بربادی اور تباہی ہو گئی ہے. یہ بات اگر کسی وقت تحقیق ہو گئی, میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, اب بھی آپ دیکھ لیجئے, ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا, ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا, لیکن نااہلی ہے اور اپنی موجیں ہیں, فارم 47 ہے, اور بس کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جی ادارے ہمارے ساتھ ہیں, سب جگہ اپنے لوگ ہیں, کوئی کچھ نہیں کرے گا. عوام کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ووٹ تھوڑی لینے ہیں. ابھی آپ ضمنی الیکشن میں دیکھیے گا, ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ویسے ہی آ کر بیٹھ جائیں گے. ملک کی حالت یہ ہوگی. ساری بات بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ادارے بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اداروں نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں, پیچھے ہٹ گئے ہیں. شنگھائی الیکٹرک نے 9 سال بات چیت کے بعد کے الیکٹرک کو خریدنے کی آفر واپس لے لی ہے. $1 ارب 80 کروڑ کے شیئرز خریدنے کا منصوبہ ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے. کیا انویسٹمنٹ آئے گی اس ملک میں؟ اتنی بڑی کمپنی شنگھائی الیکٹرک, اور یہ انہوں نے 3-3.5 سال کا دیکھا ہے, اور یہ بلوم برگ کی رپورٹ ہے, کوئی پاکستان کا کوئی نہیں لکھ رہا, یا کوئی تحریک انصاف یا اپوزیشن یا ہم جیسا کوئی صحافی طالب علم کوئی بات یہ نہیں کہہ رہا, یہ بلوم برگ کہہ رہا ہے, دنیا کا سب سے طاقتور جریدہ اکنامک افیئرز پر. وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ آفر انہوں نے واپس لے لیا, $1 ارب 80 کروڑ کے شیئرز خریدنے کا منصوبہ ختم. شنگھائی الیکٹرک نے پاکستان میں کاروباری ماحول میں تبدیلیوں کو بھی وجہ قرار دیا. یہ سنیے گا, سب سے اہم جملہ, پاکستان میں کاروباری ماحول میں تبدیلیوں کو بھی وجہ قرار دیا. یہاں رجیم چینج لیٹ بھی ہے, یہ 3.5 سال پچھلے جو ہیں. کوئی ادارہ پاکستان میں آ کر کام کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ادارہ یہاں پر نہیں آ رہا. جو آ رہے تھے وہ جا رہے ہیں, چھوڑ کر جا رہے ہیں. پہلے آپ نے سنا جی شیل چلا گیا, جی ٹیلی نور چلا گیا, جی یامہا چلا گیا, بڑی بڑی کمپنیاں یہاں سے جا رہی ہیں. آنی کی کون سی ہے, سب جا رہے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ کریک ڈاؤن بہت یہاں پر بھرپور ہے, وہ آپ کو ضرور ملے گا. اگر کسی نے یہ سیکھنا ہے, کسی کمپنی نے یہاں پر آ کر کریک ڈاؤن, گرفتاریاں, یہ سب کچھ سیکھنا ہے تو وہ بہت زبردست طریقے سے سکھایا جاتا ہے یہاں پر. بلوچستان میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال, کریک ڈاؤن میں کئی رہنما اور مظاہرین گرفتار. کوئٹہ میں BNP کے جلسے پر خودکش حملے کے خلاف احتجاج کے دوران کاروباری مراکز اور شاہراہیں بند ہوئی تھیں. یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے. اور جب یہ ہڑتال کی گئی ہے تو اس میں کئی رہنما اور مظاہرین کو گرفتار کیا گیا تھا. آل پارٹیز کی کال پر بلوچستان کے مختلف اضلاع میں پہیا جام اور شٹ ڈاؤن کے باعث
معاملات زندگی مفلوج ہوئے، کئی شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور درجنوں رہنما اور کارکنوں گرفتار کیے گئے۔ ہڑتال کوئٹہ میں BNP کے جلسے پر ہونے والے خودکش حملے کے خلاف کی گئی۔ اس دوران کوئٹہ، دکی، خزدار، قلعہ عبداللہ، زیارت، مستونگ، جعفر آباد، ہب اور لسبیلا سمیت مختلف شہروں میں کاروباری مراکز، تعلیمی ادارے اور شاہراہیں بند رہیں، جبکہ مظاہرین نے کئی مقامات پر قومی شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک معطل کی۔ پولیس نے کوئٹہ، دکی، جعفر آباد سمیت مختلف اضلاع میں کارروائی کرتے متعدد سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا، جن میں پشتونخوا میپ کے سابق MNA قہاردان، BNP کے لقمان کاکڑ، نیشنل پارٹی کے رہنما عبدالرسول بلوچ، عبدالحکیم بلوچ، BNP کے مراد بلوچ اور PTI کے ایڈوکیٹ آدم رند شامل ہیں۔ پولیس نے کہا ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ اور آنسو گیس کا استعمال بھی کیا۔ مظاہرین پولیس کے درمیان بروری روڈ پر فائرنگ کے نتیجے میں SHO قادر قمبرانی زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال بھی منتقل کیا گیا۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ہنگامی پریس کانفرنس میں موقف اختیار کیا۔ ان کا احتجاج پرامن ہے، مگر حکومت اور پولیس تشدد کے ذریعے ہڑتال کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ BNP، پختونخوا میپ، ANP اور PTI کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے کئی کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر گرفتار کیا گیا ہے، تاہم انہوں نے اعلان کیا کہ بلوچستان کے عوام پرامن احتجاج کے حق میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہ جناب رہی ہے بلوچستان کی صورتحال۔ اور ملک کا میں آپ کو حال بتا دوں، یہ مالک صاحب نے بھی اب ARY پر یہ خبر دی ہے، اور اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ تو اب اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس حکومت نے، یہ 3.5 سال کے نظام نے ملک کو قرضوں میں ایسا ڈبو دیا ہے کہ پتہ نہیں ہم کب نکلیں گے۔ ایک طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا، اور ان کے تو للے تللے جاری رہنے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کئی اور گاڑیوں کے آرڈر دے دیے گئے ہیں اشرافیہ کے لیے، افسران کے لیے، کہ جی ان کو گاروں میں جانے میں ذرا مشکل ہوتی تھی، تو اب ان کے لیے وہ ویگو ڈالے جی وہ لیے جا رہے ہیں، یہ پھر لیے جا رہے ہیں۔ ان کی مراد، ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں اور مزید بڑھیں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کی اشتہار بازی مزید بڑھے گی اور ملک اور ڈوبے گا۔ پاکستان کا قرضہ 94 کھرب سے بڑھ چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت روزانہ 25 ارب روپے قرض لے رہی ہے۔ آپ کو کچھ مل رہا ہے اس میں سے؟ سنا ہے آپ نے کبھی 25 ارب روپے میں سے آپ کو کچھ مل رہا ہو؟ 25 ارب روپے روزانہ قرضہ لیا جا رہا ہے۔ قانون کے حساب سے قرضہ GDP کا 50% ہونا چاہیے، جبکہ اس وقت قرضہ GDP کا 80% ہے۔ یہ جناب اس وقت حالات ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوگا، کیا اس ملک کا بنے گا۔ جن کے ہاتھ میں فارم 47 کے ذریعے حکومت دے دی ہوئی ہے، انہوں نے یہی حال کرنا ہے آنے والے دنوں میں بھی۔ اللہ حافظ۔